ملک میں اسلامک بینکنگ نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ پاکستان میں جتنا جلد ممکن ہو یہ نظام نافذ کریں۔ کیا واقعی سود کا خاتمہ اور سود سے پاک بینکنگ اور معیشت ممکن ہے؟ کیا صرف چیزوں کے نام بدلنے سے اسلامک بینکنگ سود سے پاک ہو جائے گی؟ حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ قرضوں کو نئے خطوط پر کیسے استوار کرے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں شرعی عدالت کا سود کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس معاملے پر گورنر اسٹیٹ بینک سے خصوصی مشاورت کے بعد ملک میں اسلامک بینکنگ نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ پاکستان میں جتنا جلد ممکن ہو یہ نظام نافذ کریں۔ کیا واقعی سود کا خاتمہ اور سود سے پاک بینکنگ اور معیشت ممکن ہے، یا پھر حکومت کی طرف سے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی؟ عام سوال یہ ہے کہ کیا اگلے 5 سالوں میں سود سے مکمل طور پر پاک بینکاری رائج کرنا ممکن ہے؟ کیا مالیاتی نظام کو تبدیل کرنا آسان کام ہے جب ملک میں قرضوں کے لیے لین دین سے متعلق جو بھی قوانین ہیں وہ روایتی یا کنونشن بینکاری پر مبنی ہیں؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے 1992 میں نواز شریف کی ہی دور حکومت میں وفاقی شرعی عدالت کے سود کے خاتمے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اب 30 سال بعد نون اینڈ کمپنی کی مشترکہ حکومت میں اپیلز واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سود سے پاک معیشت کون سا پاکستانی یا مسلمان نہیں چاہتا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کا نفاذ کرنے کے لیے پولیٹیکل ول ہے بھی یا نہیں، یعنی پولیٹیکل ول موجود ہے یا نہیں؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ کیا یہ اعلان صرف مذہبی طبقے یا لابی کو خوش کرنے کی ایک سیاسی کوشش تو نہیں ہے؟ کیا عام یا روایتی بینکوں کو اسلامی بینک لکھنے اور سود یا جو بینک پروفٹ کہتے ہیں کو رینٹ لکھنے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ معاملہ 1991 سے التوا کا شکار ہے، جب فیڈرل شرعی کورٹ نے پہلی بار اعلان کیا تھا کہ تمام قسم کے مالیاتی لین دین پر عائد سادہ سود ملکی اور بین الاقوامی دونوں سود ہیں اور اسلام کے احکام کے خلاف ہیں۔ اسلام سود کو اس تشویش کی وجہ سے منع کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشی تبادلے میں منافع خوری اور پیسہ کمانا کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس میں معاشی اور وسائل کے مالک کی محنت اور کوشش شامل نہیں ہوتی، لیکن بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ سود کو جدید مالیاتی لین دین پر وصول کیے جانے والے سادہ سود کے برابر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اقتصادی تبادلے کی عقلی باہمی طور پر طے شدہ اور معاہدوں اور خطرات، ذمہ داریوں اور منافع پر مبنی ہے۔ اگر بینکنگ کے نظام کو ربا سے چھٹکارا دینا ہے تو ہم کیسے جانیں کہ نیا نظام اسلامی احکام کے مطابق ہے یا ہوگا؟ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں اسلامی بینکاری نے کافی حد تک تیزی سے ترقی کی ہے، اور بہت سے لوگ بینکوں کے نام نہاد شرعی بورڈز کے فتاوی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ جو اسلامی مالیاتی آلات یا فائنینشیل انسٹرومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں وہ در حقیقت ربا سے پاک ہیں یا اسلام کے سرکردہ مکاتب فکر کے وضع کردہ فریم ورک کے مطابق ہے۔ ربا کا عمومی تصور ایسے سود کا ہے جو کسی قرض کے بدلے حاصل کیا گیا۔ اسے اسلامی بینکاری نظام میں استحصال پر مبنی تصور کیا جاتا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ بینکوں کا قرضے کی رقم سے زیادہ وصول ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ اور رہی بات اسلامی بینکنگ کی، تو کیا اسلامی بینکاری کی فائنینسنگ بھی انہی قوانین کے تحت نہیں کی جا رہی؟ کیا صرف چیزوں کے نام بدلنے سے اسلامک بینکنگ سود سے پاک ہو جائے گی، جیسے کہ پروفٹ یا رینٹ کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں؟ اور اگر عام بینکوں میں قرض لینے والے کو قرض دار کہا جاتا ہے تو کیا اسلامی بینکوں میں اس قرض دار کو صارف مشترکہ کہنے سے بینک اسلامی ہو جائے گا، یا پھر اسلامی بینکوں کے کارڈ سے کچھ مصنوعات کی خریداری پر پابندی لگانے سے بینک اور ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ اسلامی ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ تمام سوالات میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں تاکہ آپ مجوزہ طور پر جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا اس میں کوئی ابہام ہو تو آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو صارفین کے ذہن میں تو ہیں اور آئیں گے بھی۔
اگر واقعی اسلامی بینکاری کرنی ہے تو کیا بینچ مارک یا کائبور پھر نیا تیار نہیں کرنا پڑے گا؟ اب تک جتنے بھی اسلامی بینک ہیں اور جو وہ گاڑیوں یا گھر کی فائنینسنگ کر رہے ہیں، وہ تو فائنینسنگ کرتے وقت اس کی بنیادی شرح منافع کراچی انٹر بینکنگ آفرڈ ریٹ کائبور کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ چاہے کوئی قرض روایتی بینک سے لیا جائے یا پھر کسی اسلامی بینک سے کسی اثاثے کے لیے فائنینسنگ کی جائے، صارف بینک کو کتنے پیسے دے گا اس کی شرح کائبور سے ہی طے ہوتی ہے۔ بینکنگ عموماً کائبور کے اوپر کچھ فیصد رقم اضافی چارج کرتے ہیں جو صارف کو ہر ماہ ادا کرنے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا قرض مکمل طور پر ادا نہیں ہو جاتا۔ حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ قرضوں کو نئے خطوط پر کیسے استوار کرے گی۔ اگر صکوک جاری کیے جائیں گے تو ان کے لیے اثاثے درکار ہوں گے۔ کیا ہمارے پاس اتنے اثاثے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنا ہوں گے۔ سود سے پاک مالیاتی نظام میں تبدیلی، یا جسے کچھ لوگ اسلامی مالیات کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے مکمل اور وسیع تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ایک پیچیدہ عالمی سطح پر مربوط مالیاتی نظام میں سود سے پاک معیشت کی طرف منتقل ہونا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی چیلنجنگ ضرور ہو سکتا ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں نہ تو فیڈرل شریعت کوڈ، نہ ہی آنے والی حکومتوں اور نہ ہی بینکوں نے اس مسئلے یا اس کے مضمرات کا جامع مطالعہ کے بارے میں کچھ سوچا۔ حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اس راستے پر صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جاری کرنے کے بجائے احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے 19.4% بینکاری اثاثے شریعت کے مطابق یا شریعہ کمپلینٹ ہیں۔ کچھ بڑے بینکوں نے ایک اسلامی ذیلی ادارے شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور کچھ نے اسلامی مصنوعات شروع کی ہیں، لیکن کیا پاکستان بینکنگ میں 100% یا 100% شریعہ کمپلائنس حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اسلامی بینکنگ یا اسلامی بینک سودی کاروبار یا اسلامی بینکنگ ہی کے نام پر کر رہے ہیں کہ اس فیصلے سے ایسے بینکوں کے لیے گنجائش پیدا نہیں ہوگی، جبکہ حکومت کی جانب سے شریعت کوڈ کے فیصلے کے تحت 2027 تک بینکاری نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے فی الحال تو کوئی عملی انتظامات نظر نہیں آتے۔ سوال تو بہت تھے اور فی الحال اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک حکومت نے صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ فیڈرل شریعت کوڈ کے فیصلے کی حمایت کرے گی اور اس فیصلے کے خلاف درخواستیں واپس لے لے گی، اور اگر درخواستیں واپس لے لی بھی جائیں تو کیا 5 سالوں میں یہ پروسیس مکمل ہو سکے گا، یا پھر یہ صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے؟ کیونکہ موجودہ حکومت اور اسحاق ڈار معاشی بہتری کے لیے تو ابھی کچھ کر نہیں سکے۔ ملک کو پھر سے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، IMF سے مذاکرات کا نواں دور نہیں ہو پایا، اور خبریں یہ ہیں کہ IMF پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ڈیفالٹ کی خبروں اور سیاسی افراتفری کی وجہ سے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے سرمایہ کار ڈر رہے ہیں۔ ایسے میں کیا حکومت یا اسحاق ڈار سود سے پاک بینکنگ پر اپیلز واپس لینے کا فیصلہ کر کے اس گرداب سے نکل سکتی ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جہاں تک رہی اسلامک بینکنگ کی بات تو ابھی 5 سال پڑے، بہت کام کرنا پڑے گا، اور اس پورے نظام کو سمجھنے اور اس نظام کو کسی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اس کو ایک منظم نظام کی ضرورت ہے۔ ابھی تک بہت سارے معاملات دیکھے جس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک جیمز بانڈ کی شکل کے اندر شاندار قسم کا نظام بنایا، خوبصورت سوٹ پہنا اور اس کے اوپر ایک ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح ڈال دی، یعنی ایک نہایت فکٹیشیس قسم کا جو ہے اسلامک نظام ہے۔ میرے مطابق فی الحال یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ جس کے اندر کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ آپ نے جیمز بانڈ کے اوپر ٹوپی اور تسبیح ہاتھ میں ڈال دی ہے، یعنی صرف اور صرف اس کی برانڈنگ آپ نے تبدیل کی ہے، اندر اس کی فنکشنالٹی کے اندر، اس کے میکنزم کے اندر، اس کے پروسیس کے اندر، اور وہ کائبور کس طریقے سے کرتا ہے اور اس کا نظام کس طریقے سے ہے اور اس کی کنسسٹنسی آف ریٹ کیسے ہے، وہ رینٹل ہے یا کموڈٹی بیس ہے یا وہ کنسسٹنٹ آپ کو پروفٹ دیتا ہے، یہ نظام ابھی تک کوئی طریقہ کار پا نہیں سکا۔ اور جتنے لوگ جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تھنک ٹینک کا نام لے کر وہ بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لابی ضرور بنا لی ہے۔ وہ ہر طرف سے ایک مفتیان رکھ دیے، قاضی القضا رکھ دیے، بڑے بڑے
قاضیوں کو ہائر کر لیا گیا اور ایک بورڈ بنا دیا گیا اور اس کو وہی پروسیسنگ ہے، اس کو ربا یا ربا فری کہہ کر اور اس کے اندر جو ہے ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجی چینج کر کے آپ کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پیزا کو نان کی شکل بنا دی گئی، یعنی وہی سارا کچھ ہے اور اس کی شکل تبدیل کر کے آپ کو پیش کر دیا گیا۔ یہ نظام اب تک جو ہے اس کے اوپر کوئی منظم کام نہیں ہو سکا۔ میرے مطابق پاکستان کے اندر یا پاکستان جس نظام کو فالو کر رہا ہے وہ امریکی نظام ہے، اور امریکی نظام کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی یعنی اسٹینڈرڈ قسم کا تھنک ٹینک بھی ڈیولپ نہیں ہوا، نہ پائٹ سے ایسا کام ہوا، نہ باقی شرعی فیصلوں میں ایسا کام ہوا، نہ ٹیکنیکل بیس طریقے سے کوئی ایسا بینک ہمارے سامنے آیا۔ اور جتنے اسلامک بینکنگ ہے ان بینکنگ سسٹم ابھی تک جاری ہیں، ان کو میں ابھی تک مشکوک نظر سے ذاتی طور پر دیکھتا ہوں، اور اگر اس کے معاملے میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو آئیے، میں بھی موجود ہوں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اور صرف ایک لابی کو خوش کرنا ہے کہ آئیے تشریف لائیے ہم ربا فری اسلام، مکمل اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک سیاسی سٹنٹ ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ 80% جو ہے وہ اس کا لفظ ہر چیز کے ساتھ اسلام کا لفظ ایڈ کر دیا جائے تو جو آپ کو ووٹ اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی۔ اندر اسلام آپ کے داخل نہیں ہوا، روحوں کے اندر اسلام داخل ہوگا تو معاشی نظام بھی اسلامی ہو جائے گا، نظام بھی بن جائے گا، سٹرکچر بھی ہو جائے گا، تہذیب بھی آ جائے گی، تمدن بھی آ جائے گا، اور ہر چیز مورالٹی ایٹ فرسٹ آ جائے گی۔ جب تک مورل گراؤنڈ پر نظام بنے گا نہیں، تب تک نہ معیشت مورالٹی میں آئے گی، نہ باقی نظام، نہ سٹرکچر، نہ پالیٹکس، نہ گورننس۔ ہم اس کا انتظار کریں گے کہ کب مورالٹیز آ جائیں۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم مورل گراؤنڈز پہ آنا شروع ہو جائیں تو یہ آٹومیٹک ہر چیز اسلامی ہو جائے گی۔